مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں رائے خدا میں شہید ہونے والے لوگوں کی اقسام کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ شہید کی کتنی قسمیں ہیں. مرنا تو ہر انسان میں ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے محبوب موت شہادت کی موت ہے. شہادت کی موت اللہ رب العزت کی ذات کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا میں شہید ہو جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. تو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا مانگی ہے، اور آخر میں بھی یہی فرمایا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اتنا بڑا مقام ہے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات شہید کی بخشش پہلے فرما دیتے ہیں. دنیا سے ہر انسان جو بھی جاتا ہے اس کے لیے موت کا لفظ ہے، لیکن شہید ایک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہید کو تم مردہ مت کو، وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں وہ کھاتے پیتے ہیں. تو شہید کی موت جو ہے یہ قوم کی حیات ہے. لیکن اب یہ آج ہم نے معلوم کرنا ہے کہ شہید کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح مرنے والا شہید ہے. اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. پورا پروگرام سنو گے انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور علم میں بھی اضافہ ہوگا. نمبر 1، رائے خدا میں جس کو قتل کیا گیا وہ شہید ہے، یعنی جو آدمی کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، مر جائے، وہ شہید ہے. نمبر 2، پیٹ کی بیماری میں دست اور استسقاء، اس میں مرنے والا بھی شہید ہے. پانی میں بے اختیار ڈوب کر مرنے والا شہید ہے. ایک آدمی پانی میں خودکشی کرتا ہے، اس کو شہید نہیں کہتے. پانی میں تیرتے وقت بے اختیار طریقے سے آدمی ڈوب گیا تو وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہے. دیوار یا چھت کے نیچے دب کر مرنے والا شہید ہے. طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے. نمونیا کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے. جل کر مرنے والا شہید ہے. حالت حمل میں مر جانے والی عورت شہید ہے. کنواری عورت مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. جو عورت حاملہ ہونے کے بعد بچے کی پیدائش تک یا بچے کا دودھ چھڑانے تک مر جائے وہ شہید ہے. دق کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، یعنی ٹی بی کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے. حالت سفر میں مرنے والا شہید ہے. سفر جہاد میں سواری سے گر کر مرنے والا شہید ہے. اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے دوران مرنے والا شہید ہے. گڑھے میں گر کر مر جانے والا شہید ہے. درندوں، شیر وغیرہ کا لقمہ بن جانے والا شہید ہے. اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنے دین، اپنے خون اور حق کی خاطر قتل کیا جانے والا شہید ہے. دوران جہاد اپنی موت مر جانے والا بھی شہید ہے. اور جسے شہادت کا پرخلوص جذبہ ہو، جس کو شہادت کا پرخلوص جذبہ ہو اور لگن ہو، مگر شہادت کا موقع اسے نصیب نہ ہو اور اس کا وقت پورا ہو جائے اور شہادت کی تمنا دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ شہید ہے. جس شخص کو حاکم وقت ظلم اور تشدد کے طور پر قید خانے میں ڈال دے اور وہ وہیں مر جائے تو وہ شہید ہے. جو شخص توحید کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دے وہ بھی شہید ہے. بخار میں مرنے والا شہید ہے. جو شخص ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے، وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے تو وہ شہید ہے. جس شخص کو گھوڑا یا اونٹ کچل ڈالے اور وہ مر جائے
یا کسی حادثے میں مر جائے، مثلا کار حادثہ ہے، ہوائی جہاز کا حادثہ ہے، اس طرح کسی بھی حادثے میں مر جائے وہ شہید ہے۔ جو زہریلے جانور کے کاٹنے کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ پاک باز اور پرہیزگار آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں چھپائے ہوئے ہے، اس حال میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ یعنی ایک آدمی پاک باز ہے اور ایک آدمی نیک اور متقی ہے اور نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق کو دل میں چھپائے ہوئے ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ جو شخص کشتی میں بیٹھا اور دوران سفر کے میں مبتلا ہو گیا تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے۔ جس عورت نے اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر اور ضبط سے کام لیا اس سے شہید کا ثواب ملے گا۔ جو شخص روزانہ یہ دعا اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت 25 مرتبہ پڑھے اور اپنی فطرتی موت مرے، اس کو اللہ تعالی شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اشراق اور چاشت کی نماز کا اہتمام کرے اور مہینے میں 3 روزے رکھے اور حالت سفر و حضر میں وتر کی نماز نہ چھوڑے، اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے۔ جب امت میں اعتقادی اور عملی گمراہی پھیل جائے اس وقت سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے والا شہید ہے۔ علم حاصل کرنے والا دوران تعلیم مر جائے تو وہ شہید ہے، اور علم حاصل کرنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حصول علم میں درس و تدریس میں مشغول ہو یا تصنیف اور تالیف میں مشغول ہو یا کسی علمی مجلس میں حاضر ہو اور اس سے موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ جس شخص کی اپنی زندگی لوگوں کی مہمانداری اور خاطرداری اور خاطر اور تواضع میں گزاری وہ شہید ہے۔ جو شخص میدان کارزار میں زخمی ہو کر فوراً نہ مر جائے بلکہ کم سے کم اتنی دیر تک زندہ رہے کہ دنیا کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے وہ بھی شہید ہے۔ وہ شخص جو گلے میں پانی پھنس جانے اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے مر جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے لیے گلا فراہم کرے وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنے اہل و عیال اور اپنے غلام لوڈی کے لیے کمائے وہ بھی شہید ہے۔ جو مسلمان اپنی بیماری میں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھے اور اسی بیماری میں مر جائے تو اس کو شہید کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر اس بیماری سے اسے چھٹکارا مل جائے اور وہ اس حال میں صحت مند ہو جائے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص جمعے کی شب میں مر جائے وہ شہید ہے۔ حدیث میں آیا ہے بلا اجرت صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اذان دینے والا مؤذن اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لت پت تڑپتا ہو، اور وہ مؤذن جب مرتا ہے تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان برات، نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ حدیث شریف میں منقول ہے جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا فرماتے ہیں، اور وہ شخص اگر اس دن مر جائے تو اس کی موت شہید کی موت ہوتی ہے، اور جو شخص شام کو یہ آیتیں پڑھتا ہے وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی کہ جب تم رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لو، اور فرمایا اگر تم رات میں یہ پڑھنے کے بعد سوئے اور اسی رات میں مر گئے تو شہادت کی موت مرو گے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص مرگی کی بیماری میں مر جاتا ہے وہ شہید ہے۔ جو شخص حج اور عمرے کے دوران مر جاتا ہے وہ شہید ہے۔ جو شخص باوضو حالت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں بیت المقدس، مکہ یا مدینہ میں مرنے والا شہید ہے۔
جو شخص کسی آفت اور مصیبت میں مبتلا ہو، اس آفت اور مصیبت پر صبر اور رضا کا دامن نہ چھوڑے اور مر جائے تو وہ شہید ہے۔ جو شخص صبح شام لہو مقالید السماوات والارض پڑھے وہ شہید ہے۔ منقول ہے کہ جو شخص 90 برس کی عمر میں مرے وہ شہید ہے۔ جس آدمی پر اسیب حملہ آور ہو جائیں اور اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہے، یا اس حال میں مرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں تو وہ آدمی بھی شہید ہے۔ نیک بخت بیوی اس حال میں مرے کہ اس کا خامند اس سے خوش ہو وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح عادل حاکم اور بادشاہ اور شرعی قاضی، یعنی وہ قاضی جو ہمیشہ حق اور انصاف کی روشنی میں فیصلہ کرے وہ شہید ہے۔ جو مسلمان کسی کمزور مسلمان کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرے وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہداء کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ مظاہر الحق مشکات کی شرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 ہے، آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ یہ تمام کی تمام قسمیں احادیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے ہر مومن کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ زندگی سعادت کی، موت شہادت کی نصیب فرما دے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے کہ انسان زندہ رہے تو خوشبختی کے ساتھ زندہ رہے، موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔